السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موہنی کا عمل کیا ہے؟ موہنی کا عمل جو ہے یہ حب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی اہل ہنود میں ہی کیا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی سفلیات میں ہی کیا جاتا ہے۔ قالی موہنی کا عمل ہوتا ہے، قالی مسانیہ کا عمل ہوتا ہے موہنی کا۔ موہنیاں مختلف ہوتی ہیں اور نوری علم میں بھی موہنی کا کانسیپٹ موجود ہے اور علم سفلیات میں بھی موجود ہے۔ نوری علم میں جو موہنی کا عمل ہے یہ پاک صاف ہے۔ یہ مختلف چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے شاہ مدار کی موہنی ہے، شاہ جمال الدین کی موہنی ہے، شاہ نظام الدین کی موہنی ہے۔ یہ نوری عمل میں آتا ہے۔ موہنی کا بیسک مطلب ہوتا ہے محبت کے لیے یا محبت کرنے والی، اور علم سفلیات میں یہی موہنی قالی موہنی ہو جاتی ہے اور قالی مسانیہ ہو جاتی ہے، اور قامکیہ موہنی ہوتی ہے جو مختلف دیویاں ہیں ان کے نام سے منسوخ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ عمل ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، دونوں رستے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ آپ سمجھیں۔ موہنی کا عمل حب کے لیے ہوتا ہے۔ موہنی کا عمل حب کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اگر بیٹھے ہیں کرسی پہ تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ بہت تیز کام کرتی ہے۔ یہ صرف اور صرف حب کے لیے ہی ہوتا ہے، محبت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جیسے میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہو، بچے کی ماں باپ کے لیے محبت ڈالنی ہو، مطلب بچہ اگر باغی ہو گیا ہے تو موہنی کا عمل کیا جاتا ہے۔ بہن بھائی میں محبت ڈالنی ہو، باپ بیٹی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، ماں بیٹے میں، بچوں میں محبت ڈالنی ہو تو پھر موہنی کا عمل کیا جاتا ہے جو جائز ہو اور صحیح طریقے پہ ہو، وہ عمل نوری کہلاتا ہے۔ اور اگر اس عمل کا استعمال ناجائز طریقے سے کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ پھر یہی موہنی انسان کو مار دیتی ہے۔ اگر آپ غیر عورت یا مرد کے لیے یہ عمل کریں گے جس سے نکاح نہ ہو تو پھر یہ موہنی اسے بھی مار دے گی اور آپ کو بھی مار دے گی، اور اس سے پہلے آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اس سے آپ کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ یہ وہ عمل ہوتے ہیں جن کو بزرگان دین منع فرماتے ہیں، ورنہ حب کے لیے تو ایسے ایسے عمل ہیں کہ انسان سانس نہ لے اور کام ہو جائے۔ اگر جائز کام ہو تو آپ بے فکر ہو کر کہیں، ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے حیائی و واہیات اور وحشت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جوگیوں سے اور جو دوسرے عامل ہوتے ہیں لوگ ان سے شیطانی موہنی کے عمل کرواتے ہیں۔ اچھی خاصی لڑکی گھر پہ بیٹھی ہوئی، لڑکی گھر سے چلی گئی، اب گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں لڑکی کہاں ہے۔ وہ بعد میں پتا چلا کہ اس پر موہنی کا عمل ہوا تھا، وہ تو اب اپنے بس میں ہی نہیں ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ شادی کرے یا غلط استعمال کرے، اس کا ہے تو یہ شیطانی عمل۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہر قسم کے شیطانی موہنی کے عملیات سے بچاؤ کے لیے بہترین عمل ہے سورۃ قریش۔ جس گھر پہ موہنی کا عمل ہو اس کے لیے میں آپ کو الگ ترتیب آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ اپنے گھر کو محفوظ کر سکیں ان شیطانی عاملین سے اور ان کے عمل سے، تاکہ ان کا اثر آپ کے بچوں پر نہ ہو۔ یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے بچے باغی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ UK میں رہنے والے لوگوں کے بچے جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ اگر ماں باپ
باپ کوئی بات کر دیں تو وہ بچے پولیس میں کمپلین کر دیتے ہیں اور پولیس ان کو لے جاتی ہے اپنے ساتھ اور جرمانے وغیرہ لگاتی ہے۔ یہ قانون ہے وہاں کا۔ اب میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 5 رنگ کے دھاگے لے لینے ہیں۔ بلو لے لیں، ریڈ لے لیں، گرین لے لیں، وائٹ لے لیں اور کوئی سا بھی اور کوئی کلر لے لیں۔ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو مین دروازہ ہے، جو مین دروازے کا سائز ہے، آپ نے دھاگے کا سرا اوپر سے پکڑ کر نیچے تک ناپ لینا ہے اور 21 تار کھینچ لینے ہیں، اور 21 تار کھینچنے کے بعد اس دھاگے کو توڑ دیں۔ آپ نے اس دھاگے کو اپنے سامنے کسی ٹیبل پر رکھ لینا ہے۔ اب آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوں، مثال کے طور پر میاں بیوی اور 5 بچے ہیں، یہ ٹوٹل 7 ہو گئے۔ اب آپ نے اس دھاگے میں 7 گراہیں لگانی ہیں۔ اب آپ نے گراہیں اس ترتیب سے لگانی ہے کہ پہلی گرہ جو سب سے بڑا شخص گھر میں موجود ہو، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام 3 دفعہ لینا ہے، اور پھر آپ سورۃ قریش اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ 3 دفعہ نام لینا ہے اور پھر سورۃ قریش 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس گرہ کو باندھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری گرہ میں جو اس سے چھوٹا ہوگا، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام 7 دفعہ سورۃ قریش پڑھیں گے اور گرہ لگا دیں گے۔ اسی ترتیب سے پھر اس سے چھوٹا کرتے کرتے آخری گرہ لگا دینی ہے کہ جتنے گھر والے اتنی گراہیں۔ آخری گرہ لگانے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد 313 دفعہ سورۃ قریش پڑھ کر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اسی گھر میں کہیں بھی گڈھا کھود کے دبا دیں اور کسی ایسی جگہ دبائیں کہ گھر والے اس کے اوپر سے نہ گزریں۔ اور دوسری بات، اگر آپ دبا نہیں سکتے، گھر میں ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں، تو پھر آپ اسے کسی وزندار چیز کے نیچے دبا دیں، جیسے الماری کے نیچے دبا دیا یا پھر کسی بھاری چیز کے نیچے کسی ایسی جگہ پہ دبائیں جہاں اس کو خراب ہونے کا ڈر نہ ہو، گیلا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ آپ اس کو ان دونوں طریقوں سے دبا سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ اور آپ کے گھر والے تمام شیاطینی چیزوں سے، گندی ارواحوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بیسیکلی پاؤں باندھا جاتا ہے۔ پاؤں باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ناجائز کام کے لیے، کسی برے کام کے لیے، برائی کے لیے اس کا قدم نہ اٹھے۔ اسی لیے یہ گراہیں باندھ کر اسے وزن کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔